اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ دوستان مکرم، یہ وہ خانقاہ ہے، یہ وہ خانقاہ ہے، یہ وہ دیار حبیب ہے جہاں پہ جب بھی بیان ہوا ہے حق بیان ہوا۔ کیونکہ کئی ایسی خانقاہیں ہیں جہاں پہ حق بیان نہیں ہوتا، ان کی شانیں پڑھی جاتی ہیں جو آل محمد سے ساری عمر دشمنی کرتے رہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو آل محمد کے خلاف بغاوت کرتے رہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ وہ خانقاہ ہے، یہ صداقت کا فیض شروع ہوا مصطفیٰ کی ذات سے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے کوئی دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کو مانو گے؟ جی یا رسول اللہ مانیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر مان لو میں اللہ کا سچا رسول۔ یہ حضور نے اس وقت کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اپنی سچائی کے بارے فرمایا۔ دوستو یہ کیسی پیاری آل پاک ہے۔ اچھا یہ صداقت کا فیض چلا، آل رسول تک پہنچا، آل رسول تک پہنچا، یہاں تک کہ کربلا برپا ہوئی۔ جب کربلا برپا ہو گئی اس وقت میرے حسین نے کیا بچایا؟ پورے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، اسلام کے وقار کو بچایا۔ اور یہاں پر اکثر ایک مولوی یہ جملہ کہتے ہیں امام حسین نے جان دے دیتی پر نماز نہیں چھڑی۔ وہ ادھر کہہ کے نہیں طرح بات ختم کر دیتے، امام حسین نے جان دے دی نماز نہیں چھوڑی۔ نماز تے سود خور بھی پڑھ دے، نماز تو کرپٹ لوگ بھی پڑھتے ہیں، رشوت خور بھی پڑھتے ہیں، جھوٹے بھی پڑھتے ہیں۔ قربان جائے جو صداقت کا فیض ہمیں چورے والے نے دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کونوا مع الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ آپ اس خانقاہ پہ آئے ہیں جو سچی، جو سچی خانقاہ، جو سچا آستانہ، جو سچا آستانہ، جو سچی آل رسول، جو سچی آل رسول۔ ہمارے آقا نے فرمایا دیکھو سنو، مولوی کہتے ہیں امام حسین نے جان دے دی پر نماز ہی چھوڑی۔ آؤ میرے آقا نے فرمایا میں درویش ہوں۔ فرمایا یوں کہو امام حسین نے اپنا کنبہ کٹوا دیا، علی اصغر کٹوا دیا، علی اکبر کٹوا دیا، شہزادہ قاسم قربان ہو گئے، اور محمد قربان ہو گئے، اپنی جان تک قربان کی، مگر کبھی سچ کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے دوستو الحمدللہ ہم اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں جو سچی سچی یاد ہے۔ اچھا پھر آگے جانے، اس میں بات قبلہ ختم کرنے لگا، 2 منٹ کے اندر بات ختم کرنے لگا، وقت چونکہ اس بہت نزاکت ہے۔ اچھا یہ آگے چلا، یہ فیض چلتا گیا یہاں تک کہ اسی آل میں ایک مجدد آئے، محبت سے کہ سبحان اللہ، اسی آل میں ایک مجدد آئے۔ وہ کون ہے؟ مجدد الاثر سیدنا پیر طاہر بادشاہ۔ دوستو قربان جائے وہ سچ کا فیض جب ہمارے آقا تک آیا، میرے آقا نے مولویوں کو نہیں دیکھا، میرے آقا نے مجمع کو نہیں دیکھا، میرے آقا نے ماحول نہیں دیکھا، جو بھی بیان فرمایا سچ بیان فرمایا۔ اگر کوئی صحابہ کو اہل بیت کے اوپر ترجیح دینے والے بیٹھے ہیں، میرے آقا کو پتا ہے آپ نے ادھر بھی شان آل محمد کو بیان فرمایا۔ قربان جائے وہ اسی لیے ہمارے آقا نے یہ سچا کہا۔ اور پھر یہ آخری بات ہے دوستان مکرم، اب اگر ہے مائک چھوڑنا دے بادشاہ ترنا کرو، کیونکہ کام میں تو ہی شروع ہوتا ہے۔ میرا تو گلے ٹھیک نہیں تھا، میں تو بھیک لینے آیا۔ وہ قربان جائے حضور سیدنا پیر طاہر بادشاہ حضور، آپ نے حق کا سچ کا پرچار کیا۔ آپ کی خانقاہ واحد خانقاہ ہے۔ میرے آقا میں آپ کے قدموں پہ سر رکھ دوں، میرے آقا زندگی ختم ہو جائے میں سر نہ اٹھاؤں۔ کیسا حسین عقیدہ دیا۔ اس خانقاہ پہ سب سے زیادہ
आबाए मुस्तफा का जिक्र होता है, इस खानकाह पे सबसे ज्यादा आले रसूल का जिक्र होता है, इस खानकाह पे सबसे ज्यादा वालिदैन मुस्तफा का जिक्र होता है, इस खानकाह पे सबसे ज्यादा सैयदना अबू तालिब का जिक्र होता है, इसी खानकाह पे सबसे ज्यादा कुर्बान जय आले रसूल का जिक्र होता है, इमाम मौला अली का जिक्र होता है, सैयदा ज़हरा का जिक्र होता है, इमाम हसन हुसैन का जिक्र होता है। यही वो आस्ताना है जहां पे सैयदना अम्मार बिन यासर वफादार रसूल उनका जिक्र होता है, उनके कुर्बान जय इश्क का भी जिक्र होता है। यही वो आस्ताना है जहां हजर बिन अदी का जिक्र होता है, जहां अबू ज़र गफारी का जिक्र होता है। यही वो आस्ताना है जहां हजूर की अच्छी जो सबसे पोशीदा सुन्नतें हैं वो बताई जाती है। दाढ़ी सुन्नत है, सबने सुना, इस सच्चे पीर ने कहा, वह सच बोलना भी सुन्नत है। इस सच्चे पीर ने कहा अमाल भी सच्चे इधर बताए जाते हैं, अकीदा भी सच्चा इधर बताया जाता है। और बात खत्म करूं, इमाम हुसैन पूरी यजीदियत के सामने मेरे इमाम खड़े हो गए, सारी यजीदियत का मुकाबला किया मेरे हुसैन ने, और सारे यजीदी अफकार का मुकाबला किया हुसैन के बेटे पीर ताहिर बाशी। सारे अब आप सब बना लो जी, अजान होगी फौरन